السلام علیکم میری ٹو فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج طبیعت کچھ پہلے سے بہتر ہے، لیکن پھر وہی ایک ڈر خوف بیٹھا ہوا ہے کہ آج مجھے جمعرات کو مجھے لگنا تھا اپنا ڈوز، جو کہ مجھے نہیں لگا۔ وہ پرابلم میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کچھ مسئلے مسائل ہیں، فائنینشلی ہیں مسئلے جو کہ نہیں پورا پڑ رہا۔ کیا کروں کہ اس ہفتے یقین کرے اللہ میرا جانتا ہے کہ میں نے مطلب اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے سمجھو کہ میں نے رسک لیا ہے کہ میں نے وائٹ سیل انجیکشن نہیں، رسک کیا لیا ہے، بس اللہ پہ چھوڑ دیا ہے کہ اللہ میری مدد فرمانا ہے، کیونکہ رب تو میرے حالات جانتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ کہیں سے بندوبست ہو جائے، خدا کرے، تاکہ میرا یہ کیمو پورا ہو جائے تب بھی اچھا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مستقبل باب ہے، اللہ میری مدد کرے، اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ دکھائے کہ مجھے اس پریشانی سے معجزاتی طور پہ نکال دے۔ باقی کوئی حل نہیں ہے کوئی، کیونکہ دن بدن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اچھے نہیں ہو پا رہے۔ باقی امید رب پہ ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی اس کے ایک کن سے جب دنیا بنائی جا سکتی ہے تو پھر کیا نہیں ہو سکتا۔ یہ بیماری تو کچھ بھی نہیں ہے، تو بس اس پہ یقین کر کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری ضرور مدد کرے گا، اگر میری زندگی ہے، کچھ دن ہے تو۔ اگر نہیں ہے تو پھر تو دروازے خود بخود بند ہوتے جاتے ہیں، کھلتے نہیں ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے۔ اور دوسرا جو دنیا کے دستور میں دیکھ رہی ہوں، دنیا کے طور طریقے میں دیکھ رہی ہوں، اولاد کو بدلتے ہوئے دیکھ رہی ہوں، رشتوں کو بدلتے ہوئے دیکھ رہی ہوں، جو رشتے وہ رشتے نہیں رہے، اور مطلب نہ ماں باپ کا اولاد سے کوئی رشتہ ہے، نہ اولاد کا ماں باپ سے کوئی رشتہ ہے، نہ کوئی باقی رشتوں کو تو چھوڑ دو، ماں باپ کا اور اولاد کا ایک ریئلٹی والے رشتے تھے، لیکن اب نہیں، اب اولاد بڑی ہو گئی ہے، بھول جاؤ۔ یہ میں نے دیکھا ہے، میں نے دنیا کو پلٹتے ہوئے مطلب بدلتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ چلو الحمدللہ میں اپنے گھر میں تو پڑی ہوئی ہوں، جیسی بھی ہوں گھر میں پڑی ہوئی ہوں، لیکن جو میں نے اولادوں کو ایسے بدلتے ہوئے، جیسے آپ لوگوں نے کہتے ہیں پیسہ انسان کو چینج کرتا ہے، میں سوچتی تھی کہ غربت انسان کو بدلتا ہے، غربت ہوتی ہے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کر پاتا، لیکن پیسہ انسان کو پاگل کر دیتا ہے۔ میں نے یہ ابھی دیکھا ہے، کچھ مطلب کچھ دنوں میں، جیسے کہ ستارہ کچھ دنوں میں کیا تباہی مچائی ہوئی تھی، آنکھوں سے اندھے ہو گئے، آنکھوں میں پانی بھر گیا، آنکھوں میں سور کا نہیں نعوذ باللہ، اور وہ آنکھوں کا کچھ پتہ نہیں کیا کچھ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ پھر ماں کو بلیک میل کرنے کے لیے بولا، میں نے گناہ کرتے ہوئے بیڈ پہ دیکھ لیا، ماں نے دیکھا پتہ نہیں کون سا گناہ، شاید ماں کو تو پتہ ہوگا، ماں نے وہ نہ بورے بسترے باندھ کے بھاگی ہے، بھئی یہ ستارہ کچھ اور اول فول نہ بولے، پاگل تو ہو گئی ہے پیسوں کے چکر میں۔ اور وہاں جا کے اس نے کیا گر کھلایا وہ تو آپ نے سب نے دیکھ لیا، سعودیہ میں جو گئی ہے وہ تو سب کو پتہ ہے، سب ریئیکشن دے رہے ہیں، میں ریئیکشن نہیں دے رہی ہوں، میں صرف ایک بات، میں صرف یہ بات کر رہی ہوں، خدا جانتا ہے مجھے اس سے، میں نے پہلے بھی کہا میری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اور نہ میں اس کے حق میں ہوں، نہ میں اس کے خلاف ہوں،
مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے، میں اپنے لیے کچھ کروں وہی کافی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ماں، چلو ماں کو بلا لیا، پھر ماں پہ واری قربان میں نے تب بھی ویڈیو بنائی تھی کہ یہ صرف بچے سنبھالنے کے لیے، کہ ماں آ کے کچن سنبھالے، اور وہی ہوا، جو 2-4 دن ماں رہی، کچن سنبھالی، بچے سنبھالیے، یہ گئی وہ آئی، ادھر گئی وہ آئی، چلو پھر ماں کو لے کر گئی گاؤں، ماں باپ کو وہاں پٹخا، پھر قرآن اندازی کی گئی، پرچیاں ڈالی گئی، پھر بھی بڑی خوش ہو رہی تھی کہ ماں میرے حصے میں آئی ہے، اور پھر بھی ماں کو مارا کک کہ تم ماں کی خدمتیں سب کچھ بھول بھال کے خود آ گئی۔ پھر وہاں پہ کبھی شوہر کو کوثر کے گلے لگا رہی ہے، کبھی کوثر کے رضائی میں گھس رہی ہے، کبھی کچھ، خیر جو گر کھلائے سب کو دکھائے۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ مطلب بس پیسے کے نشے میں بفرا گئی ہے۔ میں ایسے اس سچویشن کو کہتے ہیں کہ بفرانا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ٹکریں ماروں، کیا کروں، میں کہاں جاؤں، کس کو کھاؤں۔ تو وہ اب پھر آج کل وہ ان ہاتھوں سے برتن دھوئے ہیں، ان ہاتھوں سے تمہارے لیے روٹی بنائی ہے، ان ہاتھوں، یار ظاہر ہے ہاتھوں سے ہی بندہ بناتا ہے۔ آپ لوگ کب پیروں سے کام کرتے ہیں؟ سبھی ہاتھوں سے کرتے ہیں، اور سب نے وہ نا، ہم لوگوں نے تو پتہ نہیں مٹی گارے کا کام کیا ان ہاتھوں سے، اور لکڑیاں تک کاٹی ہیں ان ہاتھوں سے، گوبر اٹھایا ہے ان ہاتھوں سے، پیروں سے نہیں اٹھایا ہے۔ حالانکہ گوبر اٹھانا کو پیروں سے اٹھاتے ہیں، ہم لوگوں نے تو ہاتھوں سے اٹھائے، محنت کی ہے، زندگی گزاری ہے۔ ایسے کوئی وہ نا دنیا میں نہیں آتا، زندگی بہت کٹھن ہے۔ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ ایک دم سے ستارے کی طرح راتوں رات کوئی کروڑوں سے کھیلے، وہ تو لکی ہے، اللہ نے اس کو چن لیا ہے۔ باقی تو سب، لیکن پتہ نہیں حرکتیں ایسی الٹی سیدھی کیوں کر رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس پیسے کے نشے نے اس کو پاگل بنا دیا، یا پھر یہ جان بوجھ کے کر رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اتنا اچھا پرفیوم، آج کا جو ولاگ میں نے دیکھا ہے، اتنا اچھا پرفیوم ایک بیسٹ کمپنی کا، اور بہت سارے پرفیومز میں آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا، ٹوائلٹ لکھا ہوا ہے، تو وہ اس عورت نے ماشاءاللہ 2 جماعتیں پڑھی ہوتی تو شاید ایسی حرکتیں نہ کرتی، کہنے لگی یہ بہت اچھی خوشبو ہے، اس کو ہم ٹوائلٹ میں یوز کریں گے تو بہن کسی غریب کو دے دو، اتنا مہنگا پرفیوم ٹوائلٹ میں کیوں یوز کرو گے تم، تو واقعی میں شاید ٹیشو سے صاف کرتی ہوگی، جو وہ نا اس کو پرفیوم لگا کے صاف کرو گی۔ تو کچھ ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو امیر بنائے، اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرے رب تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان دے، اور اللہ تعالیٰ انسانیت دے، انسانیت نہ چھینے۔ پیسہ دے کے انسانیت چھین لیا تو اس پیسہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، ایسے قارون کی دولت سے اللہ بچائے۔ اللہ تعالیٰ دولت ضرور دے، لیکن دائرے کے اندر ہو، جو کہ انسانیت سے نہ نکالے۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔